آج اخبار میں یہ مضمون آیا. میں آج کیوں بات کر رہا ہوں، اس کی وجہ اس کی یہ ہے کہ آج کا جو اخبار ہے، اس اخبار میں آج ذی الحجہ کی 9 تاریخ ہے، اور دوسری طرف یہ جو آپ کا مہینہ ہے جون کا، اس کی 28 تاریخ ہے. دن آج بدھ کا ہے. آج جو مضمون آیا اس میں یہ لکھا گیا، عنوان ہے وزیر اعظم نریندر مودی نے یکساں سول کوڈ کی وکالت کی. یہ عنوان ہے جلی. اور اس کے بعد یہ بات کہی گئی ہے کہ ابھی تو چھوٹے درجے کے لیڈر یہ بات کر رہے تھے، اب وزیر اعظم نے بھی کھل کر یکساں سول کوڈ کی وکالت کی، جس سے یہ اندیا ملتا ہے کہ مرکزی حکومت تیزی کے ساتھ UCC کے نفاذ کے منصوبے پر آگے بڑھ رہی ہے. مدھیہ پردیش کے بھوپال میں وزیر اعظم مودی نے سپریم کورٹ کا نام لیتے ہوئے کہا کہ اس نے ملک میں یکساں سول کوڈ کا بار بار مطالبہ کیا ہے. انہوں نے اپوزیشن پر بدعنوانی کا الزام عائد کرتے ہوئے انہیں تنقید کا نشانہ بنایا، اور مودی نے کہا کہ یکساں سول کوڈ کے نام پر مسلمانوں کو اکسایا جا رہا ہے. اگر ایک گھر میں ایک فرد کے لیے ایک اور دوسرے کے لیے دوسرا قانون ہو تو کیا گھر چل سکے گا؟ انہوں نے کہا کہ ایسے دوہرے نظام کے ساتھ ملک نہیں چل سکتا. بات بالکل واضح ہے کہ مودی صاحب کے ذہن میں نقشہ طے شدہ ہے کہ یکساں سول کوڈ آنا چاہیے. اب جہاں تک کانسٹیٹیوشن کی بات ہے، اس کے ڈائریکٹو پرنسپل میں یہ بات کی گئی. ملک کا جو سب سے بڑا عدالتی ادارہ ہے سپریم کورٹ، وہ بھی اس کا مطالبہ کر رہا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی طرف جب بات جائے گی تو وہ اسی کے حق میں فیصلہ کرے گا. اور ساتھ ہی ساتھ مرکزی حکومت یہ بات اب پیش کر رہی ہے، اور اس کے سب سے بڑے ذمہ دار جناب مودی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ایک گھر کے 2 قانون ہونے چاہیے؟ ایک گھر میں ایک قانون ہونا چاہیے. بات مودی جی بہت اچھی کہہ رہے ہیں، یعنی وہ بات کہہ رہے ہیں جو ایشور کہتا ہے، جو اللہ کہتا ہے. تمام انسان یکساں ہیں اور ان میں کوئی تفریق اور ڈسکریمنیشن نہیں ہونا چاہیے. اور قانون الگ الگ نہیں کہ ایک بھائی کا قانون الگ ہے، ایک بھائی کا الگ ہے، ماں کا الگ ہے، فلاں کا الگ. قانون ایک ہونا چاہیے جس سے ایک پورے خاندان کو، ایک پورے معاشرے کو، ایک پوری قوم کو ساتھ لے کے چلا جائے. یہ بات جب وہ کہتے ہیں تو بس اتنی بات ان کو سمجھنی ہے کہ وہ جو ایشور ہے اس نے جب چاہا کوئی قانون دیا. لیکن آخری دور میں اب سے تقریباً 1500 سال پہلے، بلکہ اگر یہ کہیں کہ آپ آخری اس وقت کو سامنے رکھیں جب اعلان ہوا تھا کہ قانون مکمل کر دیا گیا ہے، تو آپ یہ کہیں کہ 1433 سال پہلے یا کچھ کم و بیش سال پہلے جو لاسٹ کانسٹیٹیوشن آیا تھا ایشور کی طرف سے، جو اس دنیا کے خالق برہما نے اور اس کے نگراں وشنو نے اور اس دنیا کو فنا کرنے والے شیو نے، یعنی وہ ایک ایشور نے جو قانون لاسٹ قانون دیا تھا ویدوں کے بعد، اپنشد کے بعد، گیتا کے بعد، آخری دور کے لیے. اب جو دنیا کا آخری دور ہوگا، جس کے لیے کلکی اوتار یعنی آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں جو پوری دنیا کے لیے سینٹر پلیس ہے برپا کیے گئے تھے، تو وہ تمام لوگوں کے پیغمبر ہیں. مودی جی وہ آپ کے بھی پیغمبر ہیں، ہندوؤں کے پیغمبر ہیں، جینیوں کے ہیں، بدھسٹوں کے ہیں. یہ مسلمانوں کی کمی ہے کہ انہوں نے اس بات کو پیش نہیں کیا جس طرح پیش کرنا چاہیے. لیکن بہرحال ظاہر ہے کہ آج سوشل میڈیا کے دور میں ہم اپنی بات یہاں سے بیٹھے بیٹھے امریکہ پہنچا سکتے ہیں، روس پہنچا سکتے ہیں، تو دلی تک پہنچانا تو کچھ مشکل نہیں. میں مودی جی کی بڑی قدر کرتا ہوں کہ لال قلعے سے جب بھی انہوں نے تقریر کی تو یہی بات کہی کہ 130 کروڑ جو انسان یہاں ہیں، میں ان سب کے لیے وزیر اعظم ہوں، ان سب کا خادم ہوں، اور میرے نزدیک ان میں کوئی تفریق نہیں ہے.
تو جب وہ یہ بات کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مانتے ہیں کہ وہ اللہ، وہ مالک، وہ خالق، وہ ایشور جو قانون بھیجنے والا ہے، اور جس نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا اور ان کے ذریعے ہدایت کا انتظام کیا، اس کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اور جب ہم اس کی طرف رجوع کریں گے اور ریسرچ کریں گے، اور خاص طور پر جو لاسٹ بک ہے قرآن، اس کو پڑھیں گے۔ قرآن صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے، یہ مدرسوں کی کتاب نہیں ہے، یہ صرف مسجدوں کی کتاب نہیں ہے، یہ تو ایسی کتاب ہے جس کو پارلیمنٹ میں پڑھنا چاہیے، اسمبلیوں میں پیش ہونا چاہیے، سپریم کورٹ میں اس پر ریسرچ ہونا چاہیے، اس کا مطالعہ ہونا چاہیے، ہائی کورٹس میں ہونا چاہیے، سول کورٹس میں ہونا چاہیے۔ قرآن ایشور کی آخری کتاب ہے، اس کا آخری سندیش ہے۔ تو اب آخری سندیش کو آخری سندیش کی طرح پہلے پڑھنا چاہیے، اور اس کے بعد پڑھ کر جو بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ بہترین بات ہے، خوبصورت بات ہے، حسین بات ہے، اس سے ایک انسان کی بھی اصلاح ہوتی ہے، وہ خوبصورت بنتا ہے، خاندان بھی اچھا ہوتا ہے، معاشرہ بھی اچھا ہوتا ہے، سوسائٹی اور سماج بہتر ہوتا ہے، ملک بہتر ہوتا ہے۔ تو اس میں شروع سے جو بات بتائی گئی، سب سے پہلے وہ یہ کہتا ہے یہ مانو کہ ایشور ایک ہے، ایشور کے علاوہ کسی کی پوجا نہیں ہوگی، یہ مانو کہ اس نے بہت سے دودت بھیجے، میسنجر بھیجے، اپوسل بھیجے، اس کے بعد آخری جو اس کے میسنجر تھے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جو پوری دنیا کے سینٹر پلیس سے اٹھے اور جو کتاب لے کر وہ آئے، انہوں نے بتایا کہ یہ تمام انسانوں کی کتاب ہے، صرف ایک طبقے کی نہیں ہے، اور میں سب کے لیے لایا ہوں، میں سب کا پیغمبر ہوں، اور اللہ سب کا رب ہے اور مالک و خالق ہے، یہ انہوں نے بتایا۔ اور مکہ مکرمہ سے یہ صدا جب لگی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ پوری دنیا تک پہنچائی جائے، کوئی آدمی بھی اس سے محروم نہ رہے، تو ظاہر ہے کہ اس کو سامنے رکھا جائے۔ اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ویدوں کو، اپنشد کو، بائبل کو، گوسپل کو کنارے کر دیا جائے۔ قرآن میں ان کے حوالے ہیں، جو کتابیں ماضی میں آئی ہیں قرآن میں ان کے حوالے دیے گئے ہیں، ان کی اچھی باتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ جس وقت ان کو اتارا گیا اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی تھی، تو وہ سب کی سب اللہ کی باتیں تھیں، اور اللہ نے انسانوں کو مخاطب کیا، ہر دور کے لوگوں کو بتایا۔ آخری دور کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کا انتخاب کیا، اس لیے یہ ایشور کی آخری کتاب ہے، یہ آخری سندیش ہے، لہذا اس کو سامنے رکھتے ہوئے اب ایک یکساں سول کوڈ ہی نہیں، پورا کوڈ آف لائف، کوڈ آف کنڈکٹ بنانا چاہیے، جس میں پہلی بات یہ ہے کہ اس ایشور کے علاوہ کوئی پوجا کے لائق نہیں ہے، اور یہ کہ محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس ایشور کے آخری پیغمبر ہیں، آخری دودت ہیں، وہ ایک ایسے پیغمبر ہیں جن کو آخری دور کے لیے طے فرمایا گیا ہے، اور ان کے لیے جو قانون اللہ کی طرف سے دیا گیا اس کو قرآن کے لفظ سے یاد کیا گیا۔ اب اس کا ایکسپلینیشن ہے جو انہوں نے کیا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، لہذا قرآن اور نبی نے جو کچھ اس کے بارے میں بتایا، یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے وے آف لائف طے ہوتا ہے، سسٹم آف لائف بنتا ہے، کوڈ آف کنڈکٹ سامنے آتا ہے، اور کانسٹیٹیوشن تیار ہوتا ہے۔ لہذا ان کا مطالعہ کیا جائے، اور مطالعہ کرنے کے بعد ان دو بنیادوں کے بعد یہ ہے انسان صاف ستھرا رہے، انسان پاکی اختیار کرے، کوئی گندگی اور غلاظت نہ ہو، اور انسان کو چاہیے کہ وہ 5 مرتبہ ایشور کی پوجا کرے، اللہ کی عبادت کرے، اس کے سامنے سر جھکائے۔ یہ آخری نظام، اس سے پہلے ہو سکتا ہے کہ 1 مرتبہ ہوتا ہو یا 2 مرتبہ پوجا ہوتی ہو، لیکن اس میں بتایا گیا ہے 5 وقت پوجا کرنی ہے، عبادت کرنی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ بھائی جو بھی مال دیا وہ ایشور نے دیا، اللہ نے دیا ہے۔ اس مال میں اگر آپ کے پاس یہ مال سیونگ میں رہا اور 1 سال گزر گیا اور آپ کو اس کے استعمال کی ضرورت نہیں پڑی، تو اب آپ سال بھر کے بعد اس میں سے 2.5 روپے فی سینکڑا دے دیجئے، اور غریبوں کو دیجئے، مسکینوں کو دیجئے، بیواؤں کو دیجئے، محتاج جو بھی ہیں ان کو یہ مال دے دیجئے۔ اور 12 مہینوں میں سے 1 مہینہ ایسا ہے جس میں صبح کی جو پو پھٹتی ہے، یعنی صبح کا جب وقت شروع ہوتا ہے، جو صبح کی سفید دھاری ہے، اس وقت سے لے کر جب سورج غروب ہوتا ہے، اس کے درمیان میں کھانا پینا اور جو انسان کی جنسی خواہشات ہیں ان کو ترک کر دیجئے، کنٹرول کے لیے، تربیت کے لیے، تقوی کے لیے، اور پھر رات میں جا
اجازت ہے کہ آپ کھانے پینے کا عمل اختیار کریں۔ تو 1 مہینے کے لیے ایک ٹریننگ کیمپ لگایا جاتا ہے، ایک تربیت کا نظام، اور اس کے بعد جو سینٹر پلیس ہے دنیا کا، عمر میں 1 مرتبہ جس کے پاس اتنی رقم ہو کہ وہ جا سکتا ہے مکہ مکرمہ تو وہ جائے، تو اللہ کا جو زمین میں سب سے پہلا گھر تمام انسانوں کے لیے بنایا گیا اس کے پھیرے لگائے، اور اس کے قریب 2 پہاڑیاں ہیں ان کے درمیان بھی چکر لگائے، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ جب حج کرنا ہے اس کو تو ایک خاص مقام مینا کا ہے، وہاں پہ اس کو جانا ہے، پھر عرفات کا ایک مقام ہے جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں وہاں جائے، پھر رات مزدلفہ میں گزارے جہاں بڑی بابرکت جگہ ہے، اور وہاں سے اس کے بعد پھر اس کو آگے آنا ہے، اور شیطان کی علامت کو کنکریاں مارنی ہے۔ ایک علامتی چیز ہے، سمبلک چیز ہے، جس میں یہ دکھانا ہے کہ ہم شیطان کا ساتھ نہیں دے سکتے، اس سے ہماری نفرت ہے، اور پھر اس گھر کی طرف جانا ہے، اس کا طواف کرنا ہے، واپس آنا ہے، قربانیاں کرنا ہے، جو ہمیشہ جو ایشور کے اچھے بندے تھے وہ کرتے رہے، پوری تاریخ اس سے بھری ہوئی ہے۔ تو اس طرح یہ عمل ہے، اور اس کے بعد شادی بیاہ میں یہ کہ اچھا انتخاب ہو، لڑکی اچھی ہو، لڑکا اچھا ہو، دونوں اچھے دیندار بھی ہوں، اچھے اخلاق والے ہوں، شریف ہوں، معاملہ اچھی طرح کرتے ہوں، اور دونوں جو بندھن اختیار کریں وہ ہمیشہ کے لیے کریں، اس لیے نہیں کہ آگے چل کر طلاق دے دینی، اور ایشور کے نام پر بندھن ہونا ہے، رسمیں اور دکھاوے اور مظاہرے نہیں، ایشور کا نام لے کر ہم دونوں آپس میں جڑ رہے ہیں، اور ہم اپنی اچھی معاشرت اختیار کریں گے، اچھے تعلقات رکھیں گے، اور ان تعلقات کو نہیں توڑیں گے، اور ایک دوسرے کا حق ادا کریں گے، اور اس طرح سے پھر جو بچے آگے چل کر وجود میں آئے ان کا اچھا نام بھی رکھا جائے، ان کی اچھی تربیت کی جائے، ان کو ایک اچھا شہری بنایا جائے، ایک اچھا بندہ، ایشور کا بندہ، اللہ کا بندہ بنایا جائے، ہر آدمی اچھا ہو، اس کو نیکی سکھائی جائے، بتایا جائے کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے، برائی نہیں کرنا ہے، چوری نہیں کرنا ہے، کوئی غلط کام نہیں کرنا ہے، گانوں کے چکر میں نہیں رہنا، فلم نہیں دیکھنی ہے، بری عادتیں نہیں ڈالنی ہے۔ اسی طرح اچھے اسکول ہوں جہاں اچھی تعلیم دی جائے، مورل ایجوکیشن پر خاص توجہ دی جائے، اور ایشور سے متعارف کرایا جائے، اور جو اچھی تعلیمات ہیں اس کی دی ہوئی ان کو پڑھایا جائے، اور یہ سلسلہ پرائمری سے لے کر جو آخری درجے کی ڈاکٹریٹ کی تعلیم ہے وہاں تک اس بات کو ملحوظ رکھا جائے، اور اسی کے ساتھ ایسی معاشیات اور اکنومی اور بزنس اختیار کی جائے جس میں فراڈ نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، دھوکہ نہ ہو، جعل سازی نہ ہو، جس میں سود کا استعمال نہ کیا جائے، کسی سے نہ سود لیا جائے نہ سود دیا جائے، نہ رشوت لی جائے نہ رشوت دی جائے، کسی پر زیادتی نہ کی جائے، یہ خیال رکھا جائے کہ جو پیسہ ہے وہ ایشور کا دیا ہوا ایک ٹرسٹ ہے، اور ہم ٹرسٹی ہیں، ہم اس کا غلط استعمال نہیں کریں گے، کسی پر زیادتی کے لیے پیسے کا استعمال نہیں ہوگا، اور سیاست میں ہم یہ چاہیں گے کہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ قائم کریں، عوام کی خدمت کریں، ہم کسی پر زیادتی نہ ہونے دیں، ہم سب کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، اور سب کے لیے تمام ضرورتوں کی کفالت کریں۔ عدالت میں ہم یہ طے کریں گے کہ وہاں سے انصاف ملے، جو جلد ملے اور سستا ملے، یعنی پیسہ خرچ کر کے اگر انصاف ملتا ہے تو یہ انصاف ادھورا ہے، یہ نکٹا ہے اور کھردرا انصاف ہے، یا بہت دیر سے ملتا ہے تو کتنی چیزیں ہاتھ سے نکل جاتی ہیں، پھر وہ انصاف صحیح معنی میں قابل اعتبار نہیں ہوتا، کہ جس میں مقدمہ جو دائر کر رہا ہے اس کے پوتے کو آگے چل کر انصاف ملے یا نہ ملے وہ بھی یقینی نہیں۔ تو عدالتوں کا کام ہے کہ وہ انصاف کی بنیاد پر فیصلہ کرے، زیادتی نہ ہو۔ پولیس کو بتایا جائے کہ اس کا کام خدمت کرنا ہے، سیکورٹی فراہم کرنا ہے۔ فوج کا کام یہ ہے کہ وہ بارڈر کا تحفظ کرے، دشمن ملک میں داخل نہ ہو سکے، اس کا منہ توڑ جواب دے، مضبوطی کے ساتھ ملک کی حفاظت کرے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ایسی باتیں ہیں کہ جب ان کو اکٹھا کیا جائے گا اور پھر جو اچھی اچھی باتیں ہیں ان سب کو منتخب کیا جائے گا اور بھی کتابوں کو سامنے رکھ کر، تو جو یکساں سول کوڈ بنے گا وہ نہایت خوبصورت ہوگا، بڑا جامع ہوگا، اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، اس میں صفائی ستھرائی سے لے کر عبادت سے لے کر معاشرت اور سماج کی جو ضروریات اور فیملی لائف میں جو خوبصورتی ہے اس کا اہتمام کیا جائے گا۔ جب یہ ساری باتیں ہوں گی
تو ظاہر ہے کہ ایک اچھا قانون بنے گا. اور یہ ذمہ داری ہے امت مسلمہ کی کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے، ایشور کے دیے ہوئے قانون کو سب تک پہنچائے، ان کے سامنے اس کی اتنی وضاحت کرے، اتنی تفصیل کے ساتھ کہ وہ یہ سمجھ لے کہ اس سے بہتر کوئی قانون نہیں ہو سکتا ہے. میں بہرحال مطالعہ کر چکا ہوں، میں بائبل بھی جانتا ہوں، اور ویدوں اور گیتا اور اپنشد وغیرہ کے بھی بہت سے اقتباسات کا مطالعہ کر چکا ہوں. اس لیے میں جب تقابلی مطالعہ کرتا ہوں یا کمپیریٹیو اسٹڈی کرتا ہوں غیر جانبدار ہو کر، تو یہ بات میری فطرت کہتی ہے، میرا دل کہتا ہے، میرا دماغ کہتا ہے کہ جو لاسٹ بک ہے ایشور کی طرف سے جو دی گئی ہے، جو لاسٹ میسج ہے، اس سے بہتر کوئی بھی کتاب دنیا میں نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے. تو اگر انصاف کے ساتھ اس کی طرف رجوع کیا جائے تو بڑی بات ہوگی. اس لیے میں مودی جی سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ بڑی اچھی باتیں، من کی بات کرتے ہیں، اور میرے سامنے وہ باتیں اردو میں ترجمہ کر کے لائی گئیں تو میں نے اپنے تاثرات ان کے بارے میں ظاہر کیے تھے. اور میں نے آپ کی لال قلعے کی تقریریں سن کر بھی ایک اچھا خط لکھا تھا جس میں اس پر خوشی ظاہر کی تھی کہ آپ جو بات کرتے ہیں وہ بات اپنائیت کی ہوتی ہے، وہ سب کو ساتھ لے کر چلنے کی ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد پھر ظلم بھی ہوتا رہتا ہے، موب لنچنگ ہوتی رہتی ہے، ذاتیاں ہوتی رہتی، نفرت کی کاشت ہوتی رہتی. یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کے ہاتھ میں جب حکومت ہے تو پھر آپ کو چاہیے کہ ایسا کنٹرول قائم کریں اور ایسی ویلفیئر اسٹیٹ قائم کریں، اور قانون جب یکساں قانون لانے کی بات ہو تو مسلمانوں کو بھی بلائیں، جینیوں کو بلائیں، بدھسٹ سب کو بلائیں، پہلے ایک مرتبہ ان کے ساتھ بیٹھیں اور کئی دن بیٹھیں اور ان سے کہیں کہ بھئی جو اچھی باتیں ہوں جن پر آپ سب کا اتفاق ہو، آئیے ان کا انتخاب کریں، تاکہ ایک کم از کم ایک شکل تو تیار ہو جو اتفاق کے ساتھ ہو، جس میں کسی مذہب کو چوٹ نہ پہنچائی جائے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، کسی کے حق نہ مارے جا رہے ہوں، بلکہ سب کی رعایت رکھتے ہوئے ایسی باتوں پر اتفاق ہو جن پر پھر اختلاف ہی نہ باقی رہے. جو متفق علیہ اچھی باتیں ہیں، ہر مذہب میں ہے متفق علیہ اچھی باتیں، ان کا انتخاب کر لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا سسٹم وجود میں آئے گا. اور رہ گئے لوگ، ظاہر ہے کہ عبادات میں تو ایک دوسرے سے جھگڑا کرتے ہی نہیں، پوجا ایک ایشور کی ہونی چاہیے، اس کے علاوہ کسی اور کی پوجا پاٹ نہیں ہونی چاہیے. کسی کو بھی طاقت حاصل نہیں ہے، کوئی خالق نہیں ہے، یعنی کوئی برہمن نہیں ہے، کوئی مربی اور نگہبان نہیں ہے، یعنی کوئی وشنو نہیں ہے، اور کوئی بھی موت اور حیات کا مالک نہیں ہے، یعنی شیو نہیں ہے، وہ اللہ ہی ہے، وہ ایک ہی ایشور ہی ہے. لہذا ہمیں اس ایک کی فکر کرتے ہوئے اس کا جو دیا ہوا آخری قانون ہے اس کو لینا چاہیے، خوش دلی کے ساتھ لینا چاہیے اور کھلے پن کے ساتھ لینا چاہیے، جس میں نہ تعصب ہو، نہ ذاتی ہو، اور نہ کسی کے حق کو مارا جائے. اگر اس طرح کی بات ہوگی تو میں نہیں سمجھتا کہ لوگوں میں انتشار ہوگا. اور جو بات مودی جی نے کہی کہ مسلمانوں کو اکسایا جا رہا ہے، اکسانے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں، کیونکہ مسلمان تو داعی ہی ہیں اسی بات کے کہ سب کو یکساں طریقے پر وہ چیز اختیار کرنی چاہیے جو ہمارے مالک اور خالق نے عطا فرمائی ہے اور جو اس کا دیا ہوا قانون ہے، جس کو عربی میں شریعت کہتے ہیں، اردو میں بھی اس کو شریعت کہہ دیتے ہیں، لیکن وہ دراصل ڈیوائن لا جو ہے اس کے لیے لفظ استعمال کر لیا جاتا ہے. اب اس کو سب لوگ مل کر اختیار کر لیں تو ایشور کتنا خوش ہوگا، مالک کتنا خوش ہوگا، اور اس سے کتنی ترقیاں ہوں گی، اور حالات ہمارے کتنے بہتر ہوں گے، اور کتنا زیادہ اجتماعیت پیدا ہوگی. ایسا لگے گا کہ آدم و حوا کی ہم سب اولاد ہیں، ایک خاندان ہے، اور اپنے مسائل کو ہم لوگ مل کر حل کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور منفی ذہن نہ بننے کا موقع دے، بلکہ ہمارا مثبت ذہن ہو، اور جو ہمارا اصل مشن ہے ہم اس کی طرف آئیں اور پرسنل اللہ کا شور مچانا چھوڑ دیں، شریعت کی بات کریں، شریعت کی بات کریں. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. صدق الله العظيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.